میں معافی چاہتا ہوں، ریلوے میں تو ہر ہفتے ملاقات ہوتی تھی، اب ہوا کرے گی کہ مجھے پرائم منسٹر نے بھی ہدایت کی ہے اور سی ایم صاحب نے کہا کہ 90 پہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے آج FIA پہ آپ کو زحمت دی ہے. سو میں نے بریفنگ لی ہے اور میں زون 1 کے آفیسرز کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ اینڈ انفارچونیٹلی دے ہیو دی ہائیسٹ سیلری ان پاکستان اینڈ آئی ول کم آفٹر ایوری منتھ. ہر مہینے کے بعد میں آؤں گا. اور میرے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی کہ یہاں جس چیز کا سب سے زیادہ لوگوں کو گلا شکوہ ہے کہ سائبر ونگ کا، وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے، وہ کسی اور دفتر میں ہے. یہ بھی میں پرائم منسٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ سائبر ونگ جو ہے، جو عوام کی جس سے سب سے زیادہ لوگوں کی شکایات ہیں، اس کو ایک چین میں کیا جائے. اور سیکنڈلی ہم نے روٹیشن پالیسی اپنائی ہے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ کہ محکموں میں 18 20 سال سے ایک سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سو ان کو دوسری جگہوں پر جانا ہوگا. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سیٹ پر اپنی ساری سروس کریں اور زندگی کی آدھی سروس آپ اپنی پسندیدہ سیٹوں پہ کریں. ایوری باڈی شوڈ بی ریموو ویئر ہی از اسٹیئنگ بیونڈ ہز ٹائم. عید سے پہلے آدھے لوگ ہو گئے ہیں، اب عید ختم ہو گئی ہے، عید کے بعد بھی فوری طور پر وہ سب لوگ چینج ہوں گے. تھرڈلی انٹیریئر منسٹری میں FIA بہت زبردست، یار کیا کر رہے ہیں، بہت سب سے اہم ہے، بیک بون ہے اس کا. اور اس ملک کے آدھے مسئلے، آدھے نہ صحیح تو 20-25% حل ہو سکتے ہیں اگر ہم صحیح لوگوں کے گرد شکنجا کھینچیں، صحیح کیس تیار کریں اور ہماری انویسٹیگیشن اور ہماری پریپریشن اتنی ہائی پروفائل ہو کہ ہم عدالتوں سے جا کر بھی اپنے کیس کی منظوری کروا سکیں. باقی انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کو منظور ہوا تو آپ سے رابطہ رہے گا. کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. یہ بتا دیجیے، آپ نے کہا کہ ریپوٹیشن پہ بہت سارے افسران ہیں FIA میں ڈیپٹ ہوئے، FIA کے افسران ہیں اور وہ بھی خاص طور پہ آپ کو سائبر کرائم کا کیا، سائبر کرائم کی صورتحال بھی بہت بری ہے اور میں کوئی نہیں ہے سر. ہیں جی، سائبر کرائم کا جو بھی ہیڈ لگا ہے وہ نان ٹیکنیکل بات ہے. I agree with you. Let me see next time I'll go to cyber wing first. پہلے تو میں اسلام آباد کے سائبر ونگ کو دیکھوں نا، وہاں بھی بہت ساری شکایتیں ہیں اور بلیو آئیڈ لوگوں کو ایک ہی پوسٹ پہ اپنی سروس نہیں گزار سکتے. I'll see and check. میرے نوٹس میں آپ نے لایا، شکریہ آپ کا. جی یہ فرمائیے گا کہ نیب یا FIA جو کیسز بناتی ہے وہ پوسٹ پہ جا کے سارے وہ فارغ ہو جاتے ہیں، یا کیپیبلٹی کی کمی ہے یا ریسورسز کی کمی ہے یا افسران نالائق ہے؟ دیکھیں ہمارے اوپر یہ کافی سوال اٹھتا ہے اور آج میں ابھی CM صاحب سے مل کر بھی آ رہا ہوں. ابھی میں نے CM پنجاب سے بھی میٹنگ کی ہے، حالانکہ PM صاحب کی 3:45 بجے میٹنگ کال کی ہوئی تھی، لیکن CM صاحب سے میں نے کافی پولیٹیکل ڈسکشن بھی کی ہے. لیکن یہ واقعی بات درست ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہیں، ان کو رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. اور خاص طور پر پولیٹیکلی بھی میں بات کہہ دوں کو یہ نہ سمجھے کہ میرا لاہور کا دورہ ایک غیر سیاسی رہا. CM پنجاب نے خاص طور پر مجھے کہا کہ اگر جہانگیر ترین کے لوگ کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کو گلا شکوہ ہے تو بتائیں ان کو کیا گلا شکوہ ہے، اور کسی قسم کی وہ انتقامی کارروائی نہ کر رہے ہیں نہ کرنے کی ان کی خواہش. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں سیاست اس وقت بڑی گرم ہو گئی ہے. اچھا نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے اور اب سیدھی کھینچنے، اللہ کرے مبارک ہو، اللہ کرے صلح ہو گئی ہے، ہمارے سے بھی صلح کریں. کیا ہے میرا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. منتخب حکومت جو ہے اس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ واضح طور پر یہ کہہ دیکھیں. اب زبیر صاحب نے یہ کہا ہے، سن آف اے جنرل عمر اور دی ادر مین جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھی ہماری صلح ہو. بہت اچھی بات ہے، اداروں کی صلح ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی
عمران خان جو ہے ان تمام مسائل سے سرخرو ہو کر نکلے گا اور ادارے اور عمران خان اور موجودہ حکومت ایک پیج میں ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم نواز نے ایک جلسے میں کہا ہے کہ نواز شریف بہت جلد عوام میں ہوں گے، کیا واقعی نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں؟ بزدل لوگ ہیں دنیا میں تمام اپوزیشن لیڈر اپنے وطن آنا چاہتے ہیں، یہ وطن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ECL میں ڈالا، ان کو سحری کے وقت بھاگ رہے تھے، ایک ہی دن کیس کیا، ایک ہی دن ریٹ لگائی، ایک ہی دن اعتراض لگا، اسی دن اعتراض ختم ہوا، اسی دن ضمانت ہوئی، اسی دن ٹکٹ ہوا، سحری سے پہلے بھاگ کے جا رہے تھے 15 دن ترینا کرنے کے لیے قطر میں۔ میرا بہادر آدمی بہادر ہوتا ہے۔ اگر مجھے موت کے تختے پہ بھی لٹکنا پڑے میں پریفر کروں گا، میں اللہ کے پاک گھر سے آیا ہوں، اللہ مجھے ہر قسم کی مصیبت سے بچائے۔ 27 میں روزہ رسول پہ اور خانہ کعبہ سے ہو گیا، میں اڈیالہ جیل میں پھانسی لگنا قبول کروں گا ملک کے بھاگنے کی بجائے۔ یہ ریکارڈ رکھ لیں، یہ بگوڑے ہیں۔ آپ کے 2 سوال ہو گئے اور کسی کا؟ شوگر کمیشن میں جگیر ترین پہ بھی FIR ہوئی، اور اسی کمیشن میں سر حمزہ شہباز اور سلمان شہباز پر بھی ہوئی ہے۔ حمزہ شہباز جو ہے مطلوب اور ابھی تک جو ہے بیل بھی نہیں کروائی، تو ان کو FIR کب گرفتار کرے گا؟ دیکھیں شوگر کو اور اس منی لانڈرنگ کو شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں۔ میں جس کیس کو دیکھ رہا ہوں ECL میں 5 لوگ ان کے مفرور ہیں، گھر کے لوگ مفرور ہیں، 14 ان کے ملزم ہیں، 14 ملزموں میں سے 4 ان پہ سلطانی گواہ بن چکے ہیں۔ اصل خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ حدیبیہ 2 یا 3 ہفتے میں دائر کر دیں گے ان کے خلاف، کیونکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں آپ کی پریس حدیبیہ 3 2 to 3 weeks ول بی۔ میں نے آلریڈی ان کو کہا، میرا آپ سے وعدہ کہ مہینے میں 1 دفعہ آیا کروں گا۔ ابھی تو میرے پاس شہباز کا کیس ECL میں آیا، 15 دن کے اندر وہ اپیل ہمیں کر سکتے ہیں۔ مریم خود کہتی ہیں کہ مجھے بورڈنگ کارڈ بھی دے، میں نہیں جاؤں گی، تو پھر کہنے کی اس پہ تو ایسی خام خواہ آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ جی امان صاحب، آپ کو ترس آ گیا تھا میاں نواز شریف پہ، تو کیا اس دفعہ میاں شہباز شریف پہ ترس نہیں کریں گے؟ دیکھیں نواز شریف کے کیس میں ساری میڈیکل رپورٹ تھی، اتنا زبردست انہوں نے پلان کیا، اتنا زبردست میڈیا آرگنائز کیا، اور عمر بھی 70 سالوں کی، تو میں نے کہا ایسے ہی دیکھیں نا، یہ ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، میں ان 14 وزراء میں تھا جس نے انہوں نے کہا جانے دیا جائے، لیکن اب میں نے اس کے بدلے میں اس جگہ وزارت میں ہوں جہاں میں نے ECL میں ڈالا۔ یس، لاسٹ 5 کوسچن۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جہانگیر ترین کا جو بھی ہے گروپ ہے وہ عمران خان کو ووٹ دے گا بجٹ میں، اور سنا میں نے کہ 24 کو نثار حلف اٹھا رہا ہے، اور جہانگیر ترین کے گروپ میں مجھے اتنا سا بھی شک نہیں ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے، وہ بجٹ میں ووٹ دیں گے۔ گلے شکوے ہوتے ہیں، میں ابھی CM سے مل کر آیا ہوں، ہمیں گلے شکوے دور کرنے چاہیے۔ کوئی طریقے اعتماد نہیں آ رہی، مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا۔ کالعدم تنظیم TLP کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کوئی ہوئے، کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ سعد رضوی اور جو ہمارے 600 کے قریب افراد ہیں جن کی گرفتاری ہوئی تھی، شام پریڈ نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے سیاسی؟ دیکھیں TLP کو کیبنٹ میں میرا خیال ہے 25 تاریخ کو وہ جو کمیٹی بنی ہے TLP کے بارے میں، جن کو جو کالعدم قرار دیا ہم نے، اس کی کمیٹی منظور ہو جائے گی کیبنٹ سے۔ اب تو ہر چیز کیبنٹ سے منظور ہونی پڑتی ہے۔ اس کے بعد قانون کے تحت ان کے پاس 1 مہینہ ہے، وہ خود بھی اپیئر ہونا چاہیں، وہ ہمارے پاس انٹیریئر منسٹری میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب گو کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے، لیکن وہ 15 دن کے اندر انٹیریئر منسٹری کو ECL کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، اور وہ خود بھی اپیئر ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا راجہ ریاض کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ شہزاد اکبر کی پرفارمنس 0/0 ہے، تو ایز اے انٹیریئر منسٹر آپ میرے ساتھ تو ان کا دیکھیں یہ شہزاد اکبر کو اور اعظم خان کو خام خواہ ملوث کر رہے ہیں آ کے میڈیا میں۔ دیکھیں یہ PM کی چوائس ہے،
میرے ساتھ تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو اکاؤنٹیبلٹی کو وہ دیکھ رہا ہے. میرے لیے تو آسانی ہے کہ ایک بندہ ایکسپرٹ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے. میں دیکھیں میں آپ کو اپنی 2 دفعہ کہہ چکا ہوں, اب اگر کبھی میڈیا مجھ سے سوال کرے گا تو میں جواب نہیں دوں گا. میں اکاؤنٹیبلٹی کو نہیں دیکھ رہا, ایف آئی اے کو دیکھ رہا ہوں, امیگریشن کو دیکھ رہا ہوں. اس کا اکاؤنٹیبلٹی کا چیپٹر جو ہے وہ اپوائنٹڈ بائی پرائم منسٹر شہزاد اکبر ہے. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ. جن کا مسئلہ ہے وہ میڈیا میں جا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں کہ بھئی اکاؤنٹیبلٹی کو شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں. اور میں نے ایف آئی اے کی ٹیم کو ابھی جب انہوں نے مجھے ایکسپلین کرنا چاہا میں نے ان کو کہا کہ مجھے اس چیز کا جواب دو جو مجھ سے منسلک ہے. جو مجھ سے منسلک نہیں ہے میرا انٹرسٹ. وہاں صاحب آج بڑے سوال کر رہے ہو جی. یہ فرمائیے گا کہ آپ جہانگیر ترین کے شوگر کیس کے بارے سے ایک کمیشن بنا تھا, اس کمیشن نے اپنی رپورٹ دے دی, 70% کام ہو گیا, پھر روایتی پولیس. میں سمجھتا ہوں علی ظفر کو اپنی رپورٹ دے دینی چاہیے. دونوں پارٹیاں متفق ہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ علی ظفر جو کہے گا. ابھی اتنے دن ہو گئے. علی ظفر کے باپ سے میرے تعلق تھے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر وین ہی واز اے لا منسٹر. ظفر صاحب جو ہیں زندہ ہیں, اللہ ان کو صحت دے. اور علی ظفر کو آج کل میں رپورٹ سبمٹ کرنی دینی ہے کہ یا ادھر ہو یا ادھر ہو. اتنی دیر انہوں نے دیکھیں علی ظفر پہ جہانگیر کے لوگ بھی ٹرسٹ. دیکھیں میری جہانگیر سے کبھی بات نہیں ہوئی الیکشنوں کے بعد, نہ کوئی رابطہ ہے. لیکن علی ظفر پہ دونوں گروپ اگر تیار ہیں تو علی ظفر صاحب رپورٹ سبمٹ کریں, جان چھڑائیں. آپ میڈیا کی جو صبح سے شام تک ایک ہی تبصرہ چل رہا ہے. لاسٹ 5 کوسچن, کیونکہ میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں کرتا آپ کی فرمائش پہ. میں نے تو نون لیگ والے بڑے خوش ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نیم سے شین نکلنی تھی لیکن وہ پی ٹی آئی سے ترین نکل آئی ہے. تو اب ترین کے جو لوگ ہیں ان کے بظاہر بیانات سے ایسے لگ رہا ہے یا تو آپ کو انہیں نارو دینا پڑے گا یا پھر حکومت کو آگے چلنا مشکل. دیکھیں میں نے جو بات کی تھی میں اس پہ قائم ہوں. نون لیگ 2 پارٹی ہیں, ایک شہباز کی پارٹی ہے جو میری پارٹی ہے. خوش ہو گئے, اب تسلی ہو گئی. باقی جو نواز اور مریم کی پارٹی ہے اس نے ان کو یہاں تک پہنچایا اور مزید ان کو انشاءاللہ تعالی. پی ڈی ایم کہاں گئی پی ڈی ایم؟ آپ یاد کریں نا, میرے پاس جگہ نہیں تھی, ورنہ میں ریلوے کے بعد 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد, آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی مجھے ہدایت کی ہے اور چیف منسٹر نے بھی کہا کہ میں 90 میں, ہمارے پاس دفتر بہت ہیں لیکن پریس کو بلانے کی جگہ نہیں تھی, ریلوے میں تھی. سو اب آپ بتائیں کہاں ہے پی ڈی ایم؟ ٹینٹیں فش ہے. آئیں نا جی. آپ کے سامنے انہوں نے کہا جب میں ریلوے میں تھا کہ 31 دسمبر لاسٹ تاریخ ہے جی ان کا, تو بس ہم نے پڑھنا ہے. آئیں کیا اب ان کو 21 توپوں کی سلامی دیں گے جی ہم؟ اور مجھے سب سے زیادہ ہمدردی مولانا فضل الرحمان سے. 2 کوسچن دین 3 مور فنش. یہ بتائیے گا کہ آپ کی مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں وزیر اعظم سے. وزیر اعظم کو کون سے وہ چیلنجز ہیں جن کو لے کر وہ پریشان ہیں؟ دیکھیں وزیر اعظم کو اب میں یہ کہوں گا کہ یہ اپوزیشن وزیر اعظم کو نہیں پکڑ سکتی. اس لیے نہیں کہتا کہ میں اس کا وزیر ہوں, میری 15ویں وزارت ہے اللہ کی طرف سے. کل اگر نہ بھی میں وزیر ہوں میں اس کے ساتھ ہوں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جتنا میں نے ہارڈ ورک. اب پھر آپ کہیں گے کہ میں کوئی مالشیا وزیر نہیں ہوں جی, معذرت کے ساتھ. میں اللہ کی پاک جگہ سے آیا ہوں. میرے لیے اس سال اس عمر میں آخری زندگی کے لمحے میں روزہ رسول اور خانہ کعبہ کھلنا جس میں اس کی بڑی وجہ شامل ہے, بڑا اعزاز ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں جتنی محنت وہ کر رہا ہے نتیجے اللہ کے پاس ہیں. ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ کہ جو انہوں نے چوریاں, لوٹ مار, بدماشیاں اور کرپشن, ڈسانسٹی اور سلگشنس اور ڈرٹینس کی ہوئی تھی اس کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مافیاز ہیں اس کا وہ مقابلہ کر رہا ہے. 3rd کوسچن. اچھا آپ کی پارٹی ہے جس کے لیے میں نے کہا لوگوں کو سمجھ ہے, آپ نے کہا شہباز کی پارٹی آپ کی پارٹی ہے, اسی لیے میں نے اس کو. پارٹی ہے یہ کس کی پارٹی؟ یہ بھی میری پارٹی. صاحب یہ بتا دیں ٹھیک ہوگا. میں لاہور میں کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ترین جو ہے وہ سمجھدار ہے, اس ملک کو بحران میں نہیں ڈالنا. دیکھیں کیا ہو گیا, انڈیا تباہ و برباد ہو گیا. جمنا سے لاشیں نکل رہی ہیں, قبرستان اور شمشان گھاٹ ایک ہو گئے ہیں, مسجد مندر اور گردواروں میں ہاسپٹل بن گئے. ایک ملک آگے کی طرف عمران خان کی قیادت میں بڑھ رہا ہے, اس کو بڑھنے دیں. 1.5 سال 2 سال الیکشن کو رہ گئے ہیں جی. 4تھے سال کے بعد 5واں سال الیکشن کمپین کا ہوتا ہے. ہمارے پاس کام کرنے کا 1 ہی سال ہے. 5ویں سال آپ دیکھیں 3-3 4-4 لاکھ کے ہمارے ووٹر ہیں. 4,80,000 85,000 کا ووٹ ہے. کسی کے پاس جاتے ہو کہتے ہیں میرا چاچو مریا سی تسی نہیں آئے, ہوں ووٹ منگن آ گئے ہو.
3 उंगलियां मिलांदे सो तुसी। सो वोट मांगना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। यस, ये बता दें वज़ीर आज़म को ज्यादा खतरा शहबाज शरीफ से है, वो भी एक्टिव हुए हुए या जहांगीर थी? अल्लाह के हुक्म से वजीर आजम को कोई दुआ है, वजीर आजम को किसी से कोई खतरा नहीं है। वजीर आजम को अल्लाह के हुक्म से, और मैं पहले कह चुका हूं, मैं वजीर होने की हैसियत से नहीं कह रहा, इंशाअल्लाह इस क्राइसिस से वो निकलेगा। लास्ट 2 अच्छा 3 क्वेश्चन, शायद बड़े हो गए। मेरा नहीं ख्याल कोई वज़रा हट रहा है, कोई निकाला जा रहा है। ये आप मुझसे, मेरी मिनिस्ट्री का तो किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। अब हंस रहे हो सारे। ये बताइएगा कि जिस तरह आप लास्ट 3 मिनट्स आए हैं। सियासी मुखालफिन ये कह रहे हैं कि जिस तरह साबिक डीजी FIA पर जो है उन्होंने उनका वीडियो बयान जारी हुआ और दबाव डाला गया केसेस बनाने पर अपोजिशन पर, अब भी जो है FIA पर दबाव डाला जा रहा है कि जहांगीर तरीन का केस जो है उसको खत्म कराया जाए। देखें, मैंने आपको इतनी बड़ी खबर दी है, आप इतने सीनियर साफी हैं, कि इमरान खान ने भी कहा कि अली जफर ठीक है, ये भी शाम को कह रहे थे अली जफर ठीक है, तो कट्टी कट्टा मुकाओ, खत्म करो, दोनों अली जफर पे मुतफिक हैं, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? FIA किधर रह जाती है? अली जफर की जो रिपोर्ट आई है, PM ने उसको अपॉइंट किया है, जहांगीर वगैरह कह रहे हैं कि ये भी ठीक है। मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता कि कल ये ना समझा जाए, मैं इंसाफ और हक की आवाज। लास्ट 2 क्वेश्चन अब छोड़ें, अगली दफा FIR, सारा तो आपने टाइम ज़ाया कर। मैंने कर दिया, ओपनली कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ करेंगे। मैं जाके इस्लामाबाद इस पे। शेख साहब, आप फरमाइएगा कि आपने कहा कि अपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा हुकूमत को खतरा जो है वो अवाम से है, जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उसका क्या हाल होता है? इंशाअल्लाह ताला ये हमें महंगाई पे, और मैंने शौकत तरीन साहब मेरे ज़ाती दोस्त हैं, शेख हफीज़ भी मेरे दोस्त है, ये नहीं कि अब इक़्तिदार में नहीं है तो मैं कहूँ, मैंने उनसे ये गुजारिश की है भरी कैबिनेट में कि सबसे बड़ा मसला तनख्वाहदार तबके का है, जो तनख्वाह लेता है, महंगाई है, इस तनख्वाह में उसका गुजारा नहीं होता, और 1 से 16 ग्रेड की तनख्वाहें, और कुछ नहीं तो FIA से आधी कर दी जाएँ तो मसले हल हो जाए। बस यार, अब बहुत हो गया, टाइम इज़ ओवर।